لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان محمد عاطف الیاس، اور 10 ڈیز بلیس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان 10 دنوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور روزانہ آپ کے سامنے اوتھینٹک نشریات پیش کرتے ہیں، قرآن و سنت کی رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ یہ بابرکت ایام میں ہم آپ کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں اور ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے کنیکٹڈ ہے اور اسی کا امتداد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے دین کے اوپر ہی ہوں۔ اور ان دنوں میں جو قربانی کی عبادت ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانور کی نہیں بلکہ اپنی اولاد کی دی، وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی، اور بہت سی قربانیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ سیرت ابراہیمی کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے۔ وہ حکم آپ علیہ السلام کے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کے متعلق کیوں نہ ہو، یا کسی اور امر کے متعلق کیوں نہ ہو۔ دیکھیے کیسے ایک بیاباں وادی میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ باتیں کریں گے بہت سی قربانی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور آپ بھی سوالات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں لائیو ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ اگر کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھیں تو وہ بھی ہمیں پہنچ جائے گا، اور فوری طور پر ہم مفتی صاحب سے آپ کا سوال پوچھ لیں گے۔ اسی طرح آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں 111700 پہ کال کر کے اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور اوتھینٹک رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ سے اپنے ہمیشہ کے مہمان متعارف کرا دوں جو مسلسل اس پروگرام کے شروع سے ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب۔ آپ مصنف ہیں، محقق ہیں اور معروف عالم دین ہیں۔ 30 سال سے قرآن و حدیث کی تدریس کر رہے ہیں، اور گزشتہ 3 دہائیوں سے لوگوں کی شرعی مسائل میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ویلکم ٹو دا شو، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کا دن آج صحیح گزرا؟ ماشاءاللہ بہت شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے ماشاءاللہ۔ بازار بھرتے جا رہے ہیں، گلیاں بھرتی جا رہی ہیں، قربانی کے جانور ہر بندہ ماشاءاللہ لیتا چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ سنت ابراہیمی ماشاءاللہ، وہاں حج پر بھی رونقیں ہیں اور یہاں بھی رونقیں ہیں الحمدللہ۔ اچھا، قربانی کے حوالے سے بتائیں، قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ مطلب ضروری ہے؟ اس کو سنت کے درجے میں لے کے آئیں گے، واجب کے درجے میں لے کے آئیں گے، کیا کہیں گے اس کو کہ ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک روش چلی ہے کہ جس چیز کو سنت کہہ دیا جائے جی تو اس کا مطلب یہ لوگ لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ اللہ، یعنی سنت ہے تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو اس پر تو عمل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم سنت کہیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک بندے نے پوچھا،
यही कि ये कुर्बानी वाजिब है कि वाजिब नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़हल मुस्लिमून। उनके यहाँ तो यही मयार था, आपने किया है तो बस किया हाँ जी, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की है, मुसलमानों ने कुर्बानी की है, मुसलमान कुर्बानी करते, आप भी करें। उसने फिर कहा कि ये वाजिब है कि सुन्नत है, उनको फिर यही जवाब मिला। तो मसला तो ये है कि मुख्तलिफ रिवायत आती हैं जी। एक रिवायत जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है जी। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसे कम से कम हसन करार दिया है। बाज़ अहले इल्म ने उसे मौकूफ़ अला अबी हुरैरा करार दिया है और बाज़ ने मरफू करार दिया है कि मन वजद साअतन फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो शख्स गुंजाइश पाए, वुसात पाए, माल है, पैसा है, इसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह में ना आए, हमारे साथ नमाज में शामिल ना हो जाए। ये एक वईद है, एक तंबीह है और उसको बतौर सज़ा के अपनी मजलिस से निकाला गया है। इसी तरह एक और हदीस है, या अय्युहन्नास इन्ना अला अहले कुल्ल बैतिन फी कुल्ल आमिन उज़हिया। सही कि ए लोगों, हर घर वालों पर साल में एक दफ़ा कुर्बानी लाजिम है। आला लुज़ूम के लिए आता है उसूल फ़िक़्ह के एतबार से। एक ये भी रिवायत है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को भी साबित कहा है। सही। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा रहा है वो भी इसी पर ही थे कि 10 साल कुर्बानी करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे, कुर्बानी छोड़ी नहीं है और हमेशा 2 कबश अक़रन, वो मेंढे सींगों वाले, वो कुर्बानी उसकी करते थे। तो इसलिए कुर्बानी हम उसको वाजिब, सुन्नत, फ़र्ज़ ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि कुर्बानी मुसलमानों का तरीक़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और कुर्बानी छोड़नी नहीं चाहिए। और इसको यानी बंदा वसात रखता है और इस्तेदाद है, पैसा है, अल्लाह ने माल दिया है, तो फिर वो ज़रूर कुर्बानी करे। असल बात तो यही है कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हम तो उसके इक़्तिदा में ये जो तसनीफ़ात हैं या जो कह लीजिए कि कैटेगरीज़ बनाई हैं वाजिब मुस्तहब की, ये तो बाद में उलमा ने बनाई हैं। सहाबा किराम का मयार तो यही था। उलमा ने जो बनाई है ना, ये भी आसानी के लिए बनाई है। ठीक है, यानी ये वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है, हम इन इस्तिलाहात की कदर करते हैं, उससे उम्मत को एक आसानी मिल गई है आमाल करने में। तो बाद अहले इल्म ने ये कह दिया है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा से तो कोई भी कम नहीं कहता और बाद ने कहा ये वाजिब है। तो अहले इल्म का इस बारे में इख्तिलाफ है। बाकी ये है कि सब ये कहते हैं कि कुर्बानी होनी चाहिए। जब इस्तेदाद है, वसात है और इसी तरह पैसा माल है तो कुर्बानी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अच्छा मुफ्ती साहब, कुर्बानी के जानवरों में कौन सा जानवर ज़्यादा बेहतर है? हमें तो लगता है कि ऊंट अगर आदमी करे तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, फिर उसके बाद गाय है, फिर उसके बाद बकरे हैं या छतरे हैं। तो इसकी शरीयत के रूह से कौन सा जानवर ज़्यादा बेहतर है और किसको ज़्यादा प्रेफर किया गया है? जुमहूर अहले इल्म ने ना, मसलन जो है अहनाफ है, हनाबिला है, शवाफ़े हैं, दीगर अहले इल्म, वो कहते हैं कि मवालिक नहीं, उनका मौक़िफ़ दीगर है। ये लोग कहते हैं कि वो एक हदीस की बुनियाद पर जो सही मुस्लिम में भी आई है और दीगर कुतुब हदीस में कि जुमे की नमाज के लिए जो आया, मन राह फी सातिल ऊला फकअन्नमा क़र्रब बदनतन व मन जाअ फी सातिल सानिया फकअन्नमा क़र्रब बक़रतन। और फिर जो तीसरी घड़ी में आया तो उसने गोया कबश का सदका कुर्बानी की। तो उस हदीस को देखते हुए वो ये कहते हैं कि अफजल कुर्बानी ऊंट की है। यानी इस हदीस का मतलब भी ये है कि जो पहली घड़ी में आएगा जुम्मे के दिन, तो गोया कि उसने ऊंट की कुर्बानी, जो दूसरी घड़ी में आएगा तो गोया कि उसने एक गाय की है, जो तीसरी घड़ी में आएगा तो गोया कि उसने बकरे छतरे की। हाँ जी। तो अब वो अहले इल्म ये कहते हैं कि चूँकि ये सालिम एक ऊंट एक बंदा करे तो अफजल फिर ऊंट है, फिर एक गाय मुकम्मल एक शख्स करे तो फिर वो अफजल है। उसके बाद जो है ना, ये जो दुम्बा है, छतरा, मेंढा, ये अफजल है। उसके बाद जो बकरा है, बकरी है, ये अफजल है। ये तरतीब ये जुमहूर उलमा की ये है। शेख आपकी बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, नरगस साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
غالباً لائٹ ڈراپ ہو گئی. جی آپ بتائیے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ ترتیب بیان کی ہے. صحیح. موالک جو ہے امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ جی وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی جو ہے جی وہ مینڈے کی ہے، کبش کی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ مینڈے کی قربانی کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل کو چھوڑنے والے نہیں تھے. تو یہ افضل عمل ہے اس لیے مینڈے کی قربانی سب سے افضل ہے، پھر اونٹ ہے، پھر گائے ہے، پھر بکری وغیرہ. دونوں حدیثوں کی بنیاد کے اوپر موقف اہل علم کے مختلف آئے ہیں. کالر لائن پہ آ گئے ہیں. نرگس صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آج؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی قاری صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھا ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں کریانہ سٹور پہ نا، جاننے والے ہیں وہ. جی تو انہوں نے مجھے چیک لکھ کے دیا ہوا ہے. تو باقی رقم جو منافع ہوتا ہے نا وہ فکس نہیں ہے. جو بھی ہوتا ہے نا منافع اخراجات نکال کے وہ ہاف آف ہوتا ہے، فکس نہیں کیے ہوئے ہیں. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ کو چیک کس اماؤنٹ کا لکھ کے دیا ہے اور کیوں لکھ کے دیا ہے؟ چیک اس لیے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ جب بھی چاہیں نا نکلوانا اپنے پیسے واپس لینا تو آپ یہ چیک جو ہے نا یہ آپ کروا سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب. ہاں جی یہ چیک تو انہوں نے دیا ہوگا اعتماد کے لیے نا، ٹھیک کہ کل کوئی مسئلہ نہ بنے، پیسوں کے وہ منکر وہ نہ ہو جائیں. ٹھیک. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جب فیصد وہ بتاتے ہیں اور فکس منافع نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے. یہ مضاربت کی صورت ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں اور وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں. جو منافع آتا ہے وہ نصف ہے. وہ کبھی تو یہ ہوگا کہ 20,000 منافع ہے تو 10,000 ان کے 10,000 ان کے. کبھی یہ ہوگا کہ وہ 50,000 ہوں گے تو 25 ان کے 25 ان کے ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی فیصد طے ہو کہ 10% لینا ہے 20% لینا ہے جیسے بھی لینا ہے سارے جائز. اگر یہ طے ہو جائے نا کہ اتنے پیسے میں نے دے دیے ہیں اور مہینے بعد 10,000 روپے مجھے ملیں یا 15,000 یہ طے ہو جائے یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر فیصد کا سلسلہ ہے کہ جتنا منافع ہو جائے منافع میں سے فیصدی تو وہ پھر ٹھیک ہے. اچھا شیخ نا میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ فیصد اگر طے نہ کریں اس میں کیلکولیشن میں کئی مرتبہ پرابلم ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ کیلکولیشن فیصد نکالنا پڑے گا، کتنا مطلب انویسٹمنٹ کی اور کتنا پروفٹ آیا. یہ تھوڑی مشکل جھنجھٹ سے بچنے کے لیے آدمی کہے کہ چلیں ٹھیک ہے تقریباً میرا مہینے میں اتنا پروفٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر 20,000 مجھے پروفٹ ہو رہا تو میں 10,000 آپ کو دے دیا کروں گا، باقی مجھے کمی آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا. یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا یعنی کہ فکس اماؤنٹ کرنا درست نہیں جائز نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک. اچھا وہی جو واپس چلتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جس میں آپ قربانی کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. تو موالک کا میں نے بتایا امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مینڈا یہ سب سے افضل ہے. باقی اچھا پھر مینڈا افضل ہے، پھر اس کے بعد بکرا چھترا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اونٹ کے اندر حصہ. اچھا بکرا چھترا اس لیے کہ وہ صنف ہے. ہاں وہ الگ صنف ہے نا. مینڈا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مینڈا کیا کرتے تھے، یعنی ضأن جس کو بھیڑ دمبا چھترا یہ اس میں، اس کے بعد پھر بکرا آتا ہے. بکری بکرا یہ ویری نیکسٹ میں بکرا رکھنے کے مطلب اونٹ کی بجائے بکرا رکھا کیونکہ یہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے مینڈے کے ساتھ، شاید اسی لیے کیا انہوں نے. وہ تقریباً سب پہ ایک ارشاد کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد حصے کا نمبر آ جاتا ہے، اونٹ کا حصہ پھر گائے کا حصہ، اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب ہے. اگر آدمی پورا جانور کرے یعنی بڑا جانور تو یہ افضل نہیں ہوگا حصے کی نسبت؟ بالکل. اگر ایک اونٹ لے لے بندہ اور اس کی قربانی کر دے یہ سب سے افضل ہے جمہور اہل علم کے نزدیک بھی اور وہ حدیث کی روشنی میں بھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا گائے، پھر اس کے بعد ضأن یعنی مینڈا اور اسی طرح پھر بکرا. یہ صحیح. جزاک اللہ خیر. تو یہ جانوروں کی افضلیت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اب قربانی کی شرائط کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قربانی جو کرنی ہے اس کے اندر خاص شرائط کیا ہیں کہ جس کا موجود ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی. پہلی بات تو ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے یہ ظاہری اور لازمی شرط ہے
اور سارے فقہا اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ عاقل ہوگا، یہ بندہ جو ہے نا بالغ بھی ہوگا، اور یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی شرط ہے کہ جو عمل ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ صحیح، یہ پھر یہ جو بندہ قربانی کرتا ہے یہ صاحب وسعت ہو، صحیح۔ یعنی فقیر پر قربانی۔ سب شرائط کے حوالے سے آگے بات کریں گے۔ عقیل احمد صاحب ہیں بلوچستان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے آج؟ سب سے پہلے تو ہم پیغام ٹی وی کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ آپ جو اتنی اچھی باتیں ہمیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وہ دے گا، اجر دے گا۔ آمین آمین۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب زکوٰۃ ہیں صرف انہی پر قربانی واجب ہے، یا بندہ جو اپنی زکوٰۃ نکال لیتا ہے تو اس کے پاس پھر اتنے پیسے تو نہیں ہوں گے کہ وہ قربانی بھی کر سکے؟ کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، قربانی کا طریقہ کار جیسے آج کل جانور مہنگے ہیں۔ جی اور آیا یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے یا سنت ہے؟ پلیز بتا دیجئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کی محبت کا، فون کال کرنے کا بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سوال ابھی ہم نے بیان کیا، پھر سے وہ آ گیا ہاں جی، کہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے۔ ہاں جی، ان کی ترتیب سے جواب دیتے ہیں۔ انہی کی ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جو قربانی کی شرائط کیا ہے، یعنی پہلی شرط وسعت ہے۔ اب وسعت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں وہ رہیں گے۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب 1,00,000 روپے بندے کے پاس ہے جی اور یہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے کتنے پیسے اس میں سے دینے ہیں؟ 2,500۔ جی تو 2,500 کم 1,00,000 روپے پھر بھی ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ویسے بھی 2,500 کا تو کوئی جانور نہیں آتا نا، نہیں آتا، وہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ باقی پیسے آج کل جانور واقعی مہنگے ہیں، لیکن اتنی بھی مہنگے نہیں ہیں کہ 40,000 کا کوئی بکرا نہ آتا ہو، یا پھر اس طرح حصہ نہ پڑتا ہو، بندہ حصے میں شریک ہو جائے، اور اسی طرح کوئی بکرا یا دمبا، چھترا، مینڈھا، وہ کم قیمت والا جو ہوتا ہے وہ خرید لے۔ تو قربانی یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر لی، اب قربانی اس کے ذمہ نہیں، قربانی ہے، اس کے ذمہ قربانی بھی ہے۔ اور اس قربانی کے نصاب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ سال بھر اس کے پاس یہ پیسے پڑے ہوں، صحیح نہیں، یہ صبح عید ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے قربانی کرنے کے لیے یا ہر بندہ کرے؟ ہاں، یعنی رات کو پیسے مل گئے، جی اس کے پاس پیسے آ گئے، تو اب اس پر قربانی لازم ہے۔ ان پیسوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سال گزر جائے، ٹھیک، یعنی اتنے پیسے ہیں کہ بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ یعنی صاحب نصاب تو تب ہوگا کہ جب سال بھر پیسے ایکسٹرا پڑے رہیں ہاں گے، جی، لیکن اس قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اتنے پیسے کہ قصاب کو، قصائی کو وہ پیسے دے دیں، باقی ترتیب جو اخراجات ہوتے ہیں یعنی گاڑی پہ لانے کا وغیرہ، اتنے پیسے اس کے پاس ہے تو قربانی اس پر لازم ہے۔ صحیح۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے کہ واجب ہے، تو ہم ان کو پھر سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات دہراتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ قربانی واجب ہے یا کہ سنت ہے، انہوں نے بتا دیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضحى المسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، مسلمان صحابہ کرام قربانی کرتے رہے، تو ہم بھی قربانی کریں گے۔ یہ سنت اور واجب کا جو مسئلہ ہے یہ تو آسانی کے لیے فقہاء نے ایک ترتیب بتائی، باقی یہ ہے کہ جو حکم ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی کا، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن جو روایت ملتی ہیں من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، اور اسی طرح ایک اور روایت بھی، دل ذرا سہم جاتا ہے کہ اس میں وعید سی آئی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ اچھا، ایک اور روایت وہ بخاری شریف کی ہے، اس میں آتا ہے کہ جس شخص نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، وہ جانور کو پہلے ذبح کر دیا، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، استطاعت ہے تو اب ایک اور قربانی کرے۔ تو یہاں پر یہ امر کا ہی صیغہ ہے، اس کا مقصد یہ کہ پہلی جو قربانی اس پہ لازم تھی، اب بعد والی جو قربانی ہے یہ بھی لازم ہے، کیونکہ وہ بے وقت ہو گئی ہے، وہ قربانی ہوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى۔ اس کی جگہ ایک اور کر لیں۔ زرینہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، السلام علیکم۔
آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک آرام سے پہنچ سکے. کال ڈراپ ہو گئی غالباً. جی ہاں جی. تو اس لیے عمل تو یہی ہونا چاہیے کہ استطاعت ہے قربانی بندہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور بعض اہل علم کے تجربات میں سے ہیں کہ بندے کے اندر استطاعت نہیں بھی ہے، وہ قرض لے کے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتا ہے، صحیح، وہ ادائیگی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ عوض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں فراخی لاتا ہی وسعت دیتا ہے. یعنی جب آدمی صدقہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو وسعت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے مال میں جو ہے برکت بھی آ جاتی ہے. کبھی آدمی کو ناظرین یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں قربانی کروں گا تو میرے مال میں کمی آئے گی. اگر وہ اللہ کی اطاعت کی نیت سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو حدیث نبوی میں آتا ہے ما نقص مال من صدقہ، کہ کبھی کسی صدقے کی وجہ سے کسی مال میں کمی نہیں آتی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل تزد، بلکہ اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اضافہ ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائے گا. جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اپنی کالز کے ذریعے اپنے سوالات کا یا شرعی مسائل میں رہنمائی لینے کے لیے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین. 10 blessed days ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ذوالحجہ کی بات کر رہے ہیں، 10 بابرکت ایام کی بات کر رہے ہیں، قربانی کی بات کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سب تیار ہیں. اور بہت سے لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں اور باقی لوگ تیاری کر رہے ہیں خریدنے کی. بہت سارے لوگ آج بھی بازاروں میں جانوروں کی تلاش میں گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا جانور نصیب فرمائے اور سب کو صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے بغیر جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے استاذ العلماء، شیخ الحدیث، معروف عالم دین فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمن علوی صاحب نے. معروف عالم دین ہیں اور ایک عرصے سے قرآن و حدیث کی تدریس کر رہے ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، قربانی اپنے اس لفظی مفہوم سے ہی یہ اپنا بہت کچھ بتا رہی ہے. جی، لفظی معنی کے حساب سے قربان ہے اصل یہ چیز، اس کا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو ویسے تو جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے لیے شریعت میں یعنی اضحیہ یا اضحیہ یا ضحیہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو قربانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ مالک الملک نے بھی قربان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ کو مطلوب ہے یہ کہ بندہ بہرحال ہر ایسا عمل کرے جی جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ اس نیت سے کرے کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے صحیح اپنا قرب مجھے نصیب فرمائے، اور یہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے. جیسے قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر. صحیح. کہ اے میرے محبوب لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی پڑھ کر سنائیں جو بڑا ہی سچا واقعہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ جب انہوں نے اپنی طرف سے قربانی والا عمل کیا، قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں تھی ہوئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو انہوں نے کہا جس کی قبول ہوئی تھی انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی ہی یا ہر عمل قبول کیا کرتا ہے. صحیح. تو قربانی جو آج ہمارے زیر بحث ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ مالک الملک نے ہر امت پہ مقرر کیا ہے. جس طرح سورۃ الحج میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ ایک خصوصی شکل کی قربانی ہے، ورنہ تو ہر عمل قربانی ہی ہونا چاہیے، انسان اللہ کے قرب کے لیے کرے. کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے. یہاں منسک سے مراد عبادت بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں آگے اللہ نے اس منسک کی تخصیص کر دی کہ یہاں مراد خصوصی عبادت ہے، اور وہ کیا قربانی کی شکل میں. کیسے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پہ جو اللہ نے ان کو دیے ہیں اور انہوں نے ان کو پال رکھا ہے، مال مویشی، تو ان جانوروں پہ اللہ کا نام لے کر وہ ان کو قربان کریں. صحیح. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت پہ اللہ نے یہ مقرر کی ہے. اور بالخصوص یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی قربانی کی یادگار ہے. صحیح صحیح صحیح. جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی. یقیناً بہت ساری فضیلتیں آپ نے بتائیں قربانی کی اہمیت کے حوالے سے. آپ نے آگاہ کیا. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ قربانی کی شرائط کے حوالے سے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، وہ پہلو تھوڑا تشنا رہ گیا، بات کمپلیٹ نہیں ہو پائی، تو میں چاہوں گا آپ اس کو کنٹینیو کریں کہ شرائط کیا ہیں قربانی کی. اس کو پھر سے ہم دہراتے ہیں جی کہ قربانی کی شرائط تو یہ ہے کہ بندہ یہ شخص مسلمان ہو، پھر عاقل ہو، جی پھر بالغ ہو، اور پھر صاحب استطاعت ہو. صحیح. جو صاحب استطاعت نہیں، صاحب وسعت نہیں، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صاحب استطاعت پر ہی لازم ہے. یہ قربانی کی شرائط ہے. اور اس کے اندر جو ضروری رکن ہے وہ ہے اخلاص، کہ بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. ٹھیک ہے. اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فصل لربک وانحر. اور ان تمام جو ہے نا نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہو جائے غیر اللہ کی خوشنودی کا یا ریاکاری کا، یا یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے، ویسی گوشت کے طور پر بندہ قربانی کرتا ہے گوشت کے حصول کے لیے، پھر یہ جو ہے نا قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ملے گا اور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. قبول نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیزیں اس کے اندر وہ ہے. ٹھیک. آپ کی طرف آؤں گا. الوی صاحب یہ بتائیے کہ اگر آدمی قربانی کرنے کی وسعت نہیں رکھتا لیکن اس کے گھر والے رکھتے ہیں، یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ مالدار ہے اور وہ قربانی کر سکتی ہے، تو کیا عورت اپنے گھر والوں کی طرف سے یعنی اپنی شوہر کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل جی. جب قربانی کی فضیلت، یہ عمل فضیلت والا ہے اور قربانی کرنے والے کو اللہ کی طرف سے بے بہا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جس طرح قرآن کا یہ حکم ابھی ہم نے سنا، شیخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے فصل لربک وانحر، تو اس میں سارے شامل ہیں. یہ حکم سب کو ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. صحیح. تو اگر کوئی عورت صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنے سب گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور پورے گھر والوں کو بھی ان کی طرف سے قربانی ادا بھی ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب آپ بتائیے کہ جب قربانی کر لیتے ہیں تو اس کے گوشت کی تقسیم کا کیا سلسلہ ہونا چاہیے اور کیسے شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کیسے گوشت کو تقسیم کریں؟ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے، جی قرآن مجید کے اندر بھی آ گیا ہے کہ خود بھی کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ،
خود بھی کھاؤ اور یہ جو ذبیحہ ہے اس میں سے اس بندے کو بھی کھلاؤ جو مانگتا ہے، اور جو نہیں بھی مانگتا محتاج ہے آپ اس کو بھی دے دیں۔ احادیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کھلو وادخروا وتصدقوا واطعموا، یہ مختلف الفاظ ہیں کہ اس کو کھانا بھی ہے، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو یہ جو ہے نا سارے امور اس کے اندر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ قربانی ذبح کرے اور سارے کا سارا اپنے پاس رکھے، فریج بھر دے اور فقیروں کو، محتاجوں کو، مانگنے والوں کو کچھ بھی نہ دے، یہ زیادتی ہے، قربانی کے روح کے یہ خلاف ہے۔ اچھا، تو خود بھی کھانا ہے، کھلانا بھی ہے، اہل و عیال کو بھی کھلانا ہے، احباب اقارب دوست جو ہیں ان کو بھی دینا ہے، اور فقراء کو بھی دینا ہے۔ بعض لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ قربانی کر لی ہے، اب اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر سے خون جو ہے نا کہ نشانات ہے، خون نکل آیا ہے گلی میں، وہ نالی میں ہے، وہ اس کو بھی چھپاتے ہیں اس انداز سے کہ خون باہر جائے نہ، مانگنے والے جو فقیر ہیں ان کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہ بے حد نامناسب عمل ہے، لہذا قربانی ہے تو اللہ کے لیے قربانی ہے، ان کو کھلانا بھی ہے، کھانا بھی ہے اور صدقہ بھی کرنا ہے۔ ہاں، اس کو ذخیرہ بھی کرو، فریج میں بھی رکھ دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا فریج میں رکھو۔ فقہاء نے پھر نہ اس کی ایک تفصیل یہ بتائی ہے کہ 3 حصے اس کے کرنے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں عام طور پر رائج یہی ہے کہ 3 حصے کرنے ہیں اور اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت ہاں جی، اس کوئی بنیاد تو اس کی ہے نہیں، لیکن فقہاء کا اور تمام جو اہل علم ہیں، یعنی حنابلہ بھی ہے، موالک ہیں، حناف ہے، سب نے تقریباً یہ بتایا ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے ہیں۔ اور یہ حدیث میں جو آتا ہے نا کلو واطعموا وتصدقوا اور وادخروا، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، کچھ احباب دوستوں کو، فقراء کو، اور اسی طرح اپنے آپ کے لیے بھی رکھنا ہے۔ شیخ، 2 بھائی ہیں جو الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، تو اب کیا وہ الگ الگ قربانی کریں گے یا دونوں ایک قربانی میں شریک ہو جائیں گے کیونکہ بھائی ہیں، ایک ہی گھرانے سے ہیں؟ جی، 2 بھائی جب الگ الگ رہ رہے ہوں تو ان کی اپنی اپنی حیثیت، ان کے اوپر الگ الگ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے سارے معاملات رہنا سہنا اپنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ قربانی تو دونوں کے ذمے، اگر صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس قربانی کرنے کی مالی حیثیت ہے، تو پھر انہوں نے کرنا کیا، یا تو اپنے اپنے جانور خرید لیں، یا جس طرح دوسرے شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ گائے ہے اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی 2 مل کے ایک گائے خرید سکتے ہیں، یا اور لوگوں کے ساتھ یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا یہ فیصلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جانور چھوٹا خرید لیے بکری تو سمجھے کہ یہ دونوں گھرانوں کی ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں چاہوں گا ایک بات کی اور بھی تصحیح ہو جائے کہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جب گائے لی ہے تو ساتھ ہی اس سے ہونا ضروری ہے، تو کیا 2 لوگ بھی گائے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں اور کوئی ایک اور آدمی مل جائے تو کیا 2 آدمی مل کے گائے کر سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو ہماری یہ سوچ ہے نا کہ اس میں حصے ہی ہوں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ افضل ترین قربانی جو ہے وہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، صاحب استطاعت ہے، اور وہ ایک اونٹ اپنے گھر کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنے گھرانے کی طرف سے کر سکتا ہے، تو بہترین، یہ سب سے بہترین اس کی قربانی ہے۔ صحیح۔ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اگر تو اونٹ ہوتا تو پھر تو آپ عید پڑھ کے مدینہ میں جا کے نہر کرتے، اور اگر اونٹ کی بجائے آپ نے بکرا وغیرہ ذبح کرنا ہوتا تو وہ نماز کے بعد آپ عیدگاہ میں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بکرا بھی کیا کرتے تھے، جیسے عام احادیث میں آتا ہے 2 بکرے کیا کرتے تھے، اور اونٹ بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 افراد یا 10 افراد ہی شریک ہوں، یہ استطاعت یعنی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، بہت شریعت کی طرف سے آسانی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد وہ اس بابرکت عمل میں جو ہے نا شریک ہو سکیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک گائے ہے، اس میں 2 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 7 تک شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک تعداد بتائی گئی ہے میکسیمم، یہ نہیں کہ 7 ہی شریک ہوں، یا یہ کہ ایک گھر میں اگر کسی نے وہ گائے خریدی ہے تو اب وہ 7 پہلے حصے بھی مقرر کریں، ایسا ضروری نہیں۔ اچھا الوی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ ایک شخص حج کرنے چلا گیا ہے، اب اس کے گھر والے اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں،
उसने हज में अलग कुर्बानी भी करनी है, तो क्या हज में कुर्बानी करने के साथ उसको यहाँ पे अपने घर में अलग से कुर्बानी करना भी ज़रूरी है उसके लिए? हज की में क़ुरबानी के वजूब के हिसाब से हमें यानी हैसियत से ये पहले मालूम करना चाहिए, होना चाहिए जी कि हर हाजी पे जी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। ठीक है यानी हज की चूँकि 3 किस्में हैं, जी एक हज इफ़राद है कि एक आदमी यहाँ से गया ही सिर्फ हज करने हैं और उसने वहाँ हज करना है, उम्रा नहीं करना, ठीक है तो उसको मुफरिद कहते हैं कि ये हज इफ़राद करने वाला है। सही। तो ऐसे हाजी के ऊपर हज की वजह से कुर्बानी नहीं है, हज की वजह से कि ये उस वक़्त तक हज नहीं होगा जब तक कुर्बानी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। और एक वो है हज की किस्म जिसको हज तमत्तो या हज क़रान कहते हैं। क़रान में तो कुर्बानी साथ ही लेके जाते हैं, तमत्तो का मतलब ये है कि वहाँ से वो कुर्बानी जो है वो ले लेते हैं, पहले उम्रा अदा करते हैं और फिर हज भी करते हैं। फ़मन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज फ़मस्तयसर मिनल हदी। तो आज ऐसे तो कुर्बानी साथ ले जाने वाला सिलसिला तो है नहीं, लेकिन कोई ना कोई शायद हो गई। यानी ये दीन ऐसा है, कुर्ब जवार के जो ममालिक हैं वो आमतौर पे ये सुन्नत कहीं ना कहीं आपको जिंदा नज़र आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है सही। तो बहरहाल हज तमत्तो की ही अक्सरी मुतमत्ते लोगों की ही होती है, तो उनके ज़िम्मे कुर्बानी होती है। और अब इसमें बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि एक उनकी कुर्बानी हज की है और एक वो अज़हिया वो भी है, लेकिन इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो ज़िक्र किया ज़ादुल मआद के अंदर के इस तरह की कोई वाज़ेह रवायत, कोई नस नहीं है कि हाजी के लिए हज की भी कुर्बानी हो, साथ ईद उल अज़हा की भी कुर्बानी हो, ऐसी कोई जो है ना अलग चीज़ नहीं है। सही। अगर वो एक इस्तिहबाबन कर लेता है तो ये एक अलग मामला है, उसके ज़िम्मे बतौर मुतमत्ते होने के कुर्बानी जो है वो हो गई है। और ये हजी के दिनों में कुर्बानी हुई है, 10 ज़िलहिज्जा को उसने कुर्बानी की है और ये बहुत बड़ा अमल है। और ऐसे इंसान के ऊपर तो कुर्बानी इस हद तक वाजिब है कि अगर वो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखता और वो हज तमत्तो कर रहा है तो कुरान ने कहा है कि फिर उसके ज़िम्मे है कि वो 10 रोज़े रखे, 3 तो उन्हीं हज के दिनों में पूरे कर ले, हज शुरू होने से पहले या याम तशरीक़ में भी फिर गुंजाइश है अगर उसने नहीं रखे पहले, और 7 वापस आ गए। ये उस कुर्बानी की जगह में है जो उसके ज़िम्मे थी। ठीक है, तिलका अशरतुन कामिला। हाँ, तिलका अशरतुन कामिला। और ये वो नहीं हो सकता कि घर वाले चूँकि कुर्बानी कर दें तो उसका वो रोज़े साक़ित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको हाँ कि हदी जो है ना वो हदी थी कुर्बानी, तो उसको एक अलग उसकी हैसियत है, हदी हरम जिसे कहते हैं। अगर वो ना कर सके तो फिर उसको रोज़े ही रखना होंगे, और अगर वहाँ कुर्बानी कर देता है तो फिर घर में यहाँ पाकिस्तान में अपने मुल्क में कोई नहीं है। अगर ये लोग उसको शामिल करते हैं, उसकी तरफ से करते हैं तो यकीनन उसको अजर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सही, उसकी ज़िम्मे है नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, जो हदी हरम के हवाले से बात चली है, तो हदी हरम जो हज के साथ हम करते हैं, इसको हुदूद हरम के अंदर ही कुर्बान किया जाना ज़रूरी है या उसको भी कहीं और किया जा सकता है? एक और इसके साथ ही मुताल्लिक़ एक और सवाल भी है कि जब उसको कुर्बान कर दिया तो फिर क्या उसके गोश्त को वहाँ से निकाला जा सकता है या वो भी मक्का में ही इस्तेमाल होना चाहिए? जो हदाया हरम है जी, और ये जो हज तमत्तो और हज क़रान, ये अल्लाह ताला की इबादतें की हैं उसने ना, एक ही सफ़र में 2 इबादतें हो गई। तो अब इसने दम शुक्र अदा करना है कि अल्लाह 2 इबादतों की तौफ़ीक़ दी है, तो शुक्रिया के तौर पर उसके ज़िम्मे कुर्बानी है। यानी ये इसको कुर्बानी हरम कहें और हादी कहें, तो ये उसके ज़िम्मे लाजिम है और ये वहाँ पर ये करेगा, हरम के अंदर करेगा, हत्ता कि अरफात में भी ये नहीं कर सकता। सही, अरफात हुदूद हरम के अंदर करेगा। मुफ्ती साहब, इसी सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इलियास साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी सवाल ये है कि ना, हम भी काम करते हैं, एक जगह फैक्ट्री में जॉब करते हैं जी। अच्छा, वो कहते हैं कि ना यानी कि हम दोनों अपने सैलरी से तनख्वाह से यानी कि हम कुर्बानी कर सकते हैं जी। आप एक जगह जॉब करते हैं? अलग होगा? हाँ जी, हाँ जी जी। आप सवाल दोहराइए। आप एक जगह जॉब करते हैं और आगे सवाल क्या है? आगे सवाल ये है कि किस तरह हमने मसला ये सुना था कि कहते हैं कि एक बंदा अपने तरफ से कुर्बानी करेगा, यानी दूसरा उसमें हिस्सा नहीं मिलाएगा, यानी क्या मैं अपने बीवी की रकम अपने कुर्बानी के अंदर डाल सकता हूँ? अच्छा ठीक है। या फिर बीवी मेरी सैलरी से पैसे रख के उसमें यानी कि कुर्बानी के जानवर में पैसे ये हिस्सा रख सकती है? जी आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब से पूछते हैं।
پیغام ٹی وی کال کرنے کا بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. ہاں انہوں نے یہ پوچھا نا کہ خاون کے ساتھ بیوی تعاون کر سکتی ہے کہ پیسے؟ جی وہ اشتراک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ خاون نے اکیلے نہیں کرنا ہے یا گھر والوں سے بھی کچھ لے لے تو کوئی حرج نہیں؟ یہ جو دوسروں نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے یہ ان کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. قربانی اسی کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے. قربانی اسی کی ہے تو بیوی تعاون کرے اس کو ثواب ملے گا اس تعاون کرنے کا. صحیح. قربانی خاون کی ہے اور خاون کی قربانی ہو تو سب کی طرف سے وہ ہو جاتی ہے, بیوی کی طرف سے, باقی بچوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں بچے پیسے دے دیں کہ ہماری طرف سے بھی یہ پیسے لے لو تو وہ ان کی طرف سے پیسے شامل ہو جائیں گے, ثواب ان کو ملے گا. قربانی باپ کی ہے, قربانی خاون کی ہے. ہاں اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی قربانی کرنا چاہتی ہے, خاون کی اتنی استطاعت نہیں ہے اور پھر تھوڑا بہت وہ جو ہے نا تعاون کرتا ہے خاون, تو پھر قربانی بیوی کی ہوگی اور تعاون خاون کا ہوگا, ان کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے عام طور پہ ہوتا تو یوں ہے کہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ نہیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعاون کرے, تو ایسی صورت تو نہیں ہے. عورت کا مال اپنا ہے اور وہ چاہے تو تعاون کرے یا چاہے تو نہ کرے, لیکن تعاون کرے گی تو ثواب ملے گا, نہیں کرے گی تو اس کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی معاذ صاحب ہیں سیال کوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی سوال ہے جی کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک رہتا ہے اور وہ وہاں قربانی کرتا ہے اور اس کی جو فیملی ہے کسی دوسرے ملک میں رہتی ہے, کیا وہ پوری فیملی کی طرف سے قربانی کنسیڈر ہوگی, یا اگر وہ رقم بھیج دیتا ہے قربانی کی کہ آپ قربانی کر دیجیے جی کیا اس میں شخص کی بھی قربانی کنسیڈر ہوگی؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی الوی صاحب آپ کا نام لے کے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی آدمی رہتا ہے وہ وہاں قربانی کرتا ہے تو کیا اس کے گھر والوں کی طرف سے پاکستان میں قربانی ہو جائے گی, یا اگر وہ وہاں سے پیسہ بھیج دیتا ہے پاکستان میں کہ قربانی کر لیجئے تو اس کی طرف سے بھی ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے. یہ سوال پہلے مفتی صاحب سے ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ مفتی صاحب تفصیل سے بتا چکے ہیں جی کہ جب گھر کا سربراہ وہ کہیں بھی رہ رہا ہے, جی ٹھیک ہے, اور اس کی فیملی کہیں بھی سیٹلڈ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چاہے وہاں کر دے, اور اگر وہاں قربانی کی وہ آسانیاں اور سہولتیں اس ملک میں نہیں ہیں جی تو وہ اپنے پیسے اپنے ملک میں اور اپنے گھر والوں میں بھیج دے کہ وہ یہاں کر دیں تو قربانی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی اور سب کو ثواب ملے گا, سب کی طرف سے ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب ہم بات جو کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے. جی ہاں جی, یعنی ہدی حرم, قربانی حرم, اس کے بارے میں تو یہ اس دم شکر ہے, تو دم شکر کے طور پر وہ یہ قربانی کر رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکا تو جیسے شیخ علوی صاحب نے بتایا کہ پھر وہ روزے رکھے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں 10 روزے رکھے گا, 3 روزے وہاں پہ رکھے گا اور 7 روزے جب واپس ہوگا یا مکہ میں ہی رہے وہاں پہ حج سے فراغت کے بعد مدینہ میں ہو تو وہ رکھ سکتا ہے. یہ اس کی ترتیب ہے. اور قربانی یا اضحیہ یہ الگ چیز ہے. تو بعض اہل علم نے تو یہ کہہ دیا کہ جب بندہ حج پہ چلا گیا ہے, وہ مسافر ہے, اس کے ذمہ قربانی پھر نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ ہے تو وہ اپنے ملک میں جو قربانی کرے گا وہ ٹھیک ہے, اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر لے اور اگر نہیں کر سکتا تو. جب صاحب اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ سوال اور تھا کہ جب قربانی وہاں پہ ہو گئی ہے ہدی حرم والی, تو اس کا گوشت پھر وہاں سے کیا نکالنا درست ہے یا وہاں کے فقراء ہی پر تقسیم ہوگا؟ ٹھیک ہے, فقراء حرم کے لیے فقراء حرم وہاں پر تقسیم ہوگا. اگر بندے کو خود فقراء معلوم نہیں ہے تو وہاں پر ادارے ہیں, جو مؤسسات ہیں, خیراتی ادارے ہیں, ان کے سپرد کر دے, وہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ فقراء مساکین وغیرہ کو وہ پھر دے دیتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ قربانی تو وہاں پہ لازم ہے, گوشت جو ہے اگر وہ خیراتی ادارے وہاں سے نکال کے بعد دیگر ملکوں میں فقراء کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. اپنے سوالات کرنے کے لیے, شرعی رہنمائی کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111-700-000 کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ہمیں لائیو دیکھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں, تو بھی ہم مفتیان کرام سے آپ کے سوال پوچھ لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پہ لینا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں
میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عاشرہ ذو الحجہ کی اور قربانی کے بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ یقیناً قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، قربانی کے مسائل کا علم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ استطاعت بھی عطا فرما دے، لیکن علم نہ ہو تو انسان غلطی کر سکتا ہے، مسائل میں بہت غلطی کر سکتا ہے، قربانی میں، عبادت میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ علم رکھنا چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی 1117000000 پہ کال کر کے آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی کہ ایک والد اپنی اولاد کی طرف سے اگر قربانی کرتا ہے تو وہ مختلف شہروں میں ہیں اس کی اولاد اور خود سیٹلڈ ہیں، تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما رہے تھے، کائنڈلی آپ کیجیے۔ یہ اس مسئلے میں نا جو اہل علم کا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز اور دیگر، ان کا یہی ہے کہ اگر یہ بیٹے الگ الگ ہیں، ان کے گھر الگ ہیں اور ان کا اپنا سلسلہ ہے کمانے کا، تو یہ لوگ جو ہے چونکہ ایک گھر میں نہیں رہتے، ایک شہر میں نہیں رہتے، ایک گھر میں نہیں رہتے، تو ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی ہے۔ جب وہ استطاعت رکھتے ہوں تو ہر ایک پر الگ قربانی ہے، اور وہ صورت جب ایک گھر میں رہتے ہوں اور ان کا سارا سلسلہ ایک ہو، پھر ان کی طرف سے والد کی قربانی یہ کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ راجح قول یہی ہے۔ پہلے ہم نے جو بتایا تھوڑا سا مختلف تھا، تو اصل بات یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ سب والد کے پاس ہی ہے نا، جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جب ذمہ دار صرف والد ہے، سارا اس کے پاس ہے۔ جب الگ الگ اپنا سسٹم ہے تو پھر اس میں وہ صورت پہ ہے کہ اولاد کماتی ہے لیکن وہ لا کے سارا یہ کمائی جو ہے والد صاحب کو دے دیتی ہے، تو پھر والد صاحب قربانی کریں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ کماتے ہیں اور الگ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں، الگ گھروں میں ہیں، تو پھر جو آپ نے فرمایا، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ایک گھر کے کچھ افراد حج پہ گئے ہوئے ہیں اور کچھ افراد اپنے ملک میں موجود ہیں۔ اب جو حج پہ گئے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی ضروری ہے، یا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے ایک گھرانے کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو کیا حج کی جو ہدی ہے وہ بھی ایک گھرانے کی طرف سے ہو جائے گی، یا ہر بندے کو الگ کرنا ضروری ہے؟ جو ابھی پیچھے مسئلہ پہلے بیان ہوا ہے تمتع کی شکل میں، تو اس میں ہر حاجی پہ، وہ مرد ہو عورت ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو تمتع کی شکل میں صورت میں، چونکہ وہ حج کا حصہ ہے، تو ہر حاجی پہ اپنی اپنی قربانی ہے۔ اس میں بھی پھر وہی وسعت یا آسانی جو یہاں ہے کہ اگر وہ ایک جانور میں جس میں شریک ہو سکتے ہیں، حصہ دار بن سکتے ہیں، تو وہ بن سکتے ہیں، لیکن قربانی ہر ایک نے اپنی اپنی کرنی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے قربانی کی اور حج تمتع کر رہا ہے، تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے گا 10۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اوپر اپنی اپنی قربانی، ہر ایک نے الگ الگ کرنی ہے۔ اب جو باقی افراد ان کے اپنے ملک میں موجود ہیں، وہ ایک ہی قربانی کریں گے۔ اس میں صورت ہے کہ وہ اگر گھر والوں کو گھر کا سربراہ دے گیا ہے پیسے وغیرہ، تو وہ قربانی کریں، اگر وہ نہیں دے گیا تو پھر ان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اگر سربراہ وہاں موجود ہے تو وہ قربانی کرے سب کی طرف سے، یا اگر وہ حج پہ ہے تو اگر وہ گھر والوں کو پیسے دے کے گئے ہیں تو وہ قربانی کر لیں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو ان کے اوپر قربانی ضروری نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں جیسے بیرون ملک بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ قربانی کے انتظامات کرنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کئی جگہوں پہ قربانی بہت زیادہ مہنگی ہیں، تو وہ مہنگی قربانی سے بچنے کے لیے کیا کسی سستے علاقے میں پیسے بھیج کے قربانی کرائی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ صحیح، ہاں جی، کوئی ممانعت ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کرنا درست نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آسانی ہے، اور اگر یہ ایسے علاقے میں پیسے بھیجتا ہے جہاں پر قربانی بھی سستی ہے اور لوگوں کو حاجت بھی ہے، ضرورت تو بھی یہ ہے، تو بہت اولا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اگر انسان نے 2 قربانیاں کرنی ہوں، مولوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اگر انسان نے 2 قربانیاں کرنی ہوں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ پہلے دن ایک قربانی کر لی اور دوسرے دن دوسری قربانی کی، پھر ایک قربانی کا گوشت جو ہے وہ مکمل صدقہ کر دیا اور دوسری جو قربانی ہے اس کا گوشت مکمل گھر میں رکھ لیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اول تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی پہلے دن ہی ہو، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، کہ دنیا کے عظیم ترین دنوں میں سے افضل ترین دنوں میں سے افضل ترین دن یوم النحر ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 10 ذی الحجہ کو ہی قربانی کی ہے، لیکن گنجائش رکھی گئی ہے، گنجائش ہے بالکل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حدیث اس کے اوپر یعنی اس کی صحت پہ علماء نے کہا ہے، فتویٰ دیا کہ یہ صحیح ہے محدثین نے، کہ ایام التشریق ایام ذبح، جو تشریق کے دن ہے یعنی 11 12 13 وہ ذبح کے بھی دن ہے، یعنی قربانی کے بھی دن ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا قربانی میں وسعت تو ہے، تو لیکن اگر وہ 10 کو ہی کرے تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا وہ انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگا۔ اب رہا معاملہ کہ اس کو تقسیم کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس میں یعنی تخصیص تو نہیں ہے کہ یعنی ہر جانور میں سے متعدد قربانیاں کرتا ہے۔ آپ کے سوال کا یعنی صورت یہ ہے گویا کہ 2 قربانیاں کرتا ہے یا 3 کرتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر میں سے کچھ اپنے لیے رکھے، کچھ صدقہ کرے، کچھ کھائے، یا یہ ہے کہ اس کو ہم ایک مجموعی قربانی سمجھیں گے؟ ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ایک مجموعی قربانی سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اس نے گویا 2 جب جانور قربان کیے تو وہ یہ گوشت قربانی کا ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے دونوں جانور پہلے ہی دن کر لیے تو وہ گوشت اکٹھا ہو گیا سارا، تو اس میں سے کچھ صدقہ بھی کر دیا، کچھ کھا بھی لیا؟ نہیں، جو میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، جی کہ گویا اس نے پہلے دن اگر مثال طور پہ کی ہے اور اس نے اس کو اپنے لیے رکھ لی ہے اور دوسری دن جو ہے وہ اس نے وہ سارا دے دی ہے، تو گویا اس نے وہ کام کر دیے جو اس کے ذمہ تھا، کیونکہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 حصے بالکل برابر کرے۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے تو گویا اس نے پورا ایک جانور وہ لوگوں میں تقسیم بھی کر دیا، لوگوں کو بطور ہدیہ بھی دیا اور بطور صدقہ بھی دیا، اور ایک جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا اور کھا لیا، کھانے کے لیے رکھ لیا، تو اس میں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا، میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بیوی شریک ہو جائے مال میں، اچھا اس کے اندر کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیگر گھر والے، یعنی اولاد بھی ہے اور گھر کے اندر دیگر افراد جو ہے گھرانے کے افراد ہیں، وہ ان میں سے یا والد صاحب جو سربراہ ہیں وہ تو قربانی کر نہیں سکتے اکیلے، اگر بیوی شریک ہو جاتی تو بھی شاید نہ کر پائیں، لیکن وہ مل جل کر کوئی رقم اکٹھی کر لیں تو قربانی کر سکتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، بیٹے بیٹیاں وہ سارے پیسے دے دیں والد صاحب کو، اور والد صاحب یہ ان کو ثواب ملے گا اور والد صاحب کی طرف سے قربانی ہوگی اور پھر اس کی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ پہلے دن انہوں نے وہ بڑا جانور قربانی اس کی کر لی، اچھا وہ پھر سارا تقسیم کر لیے، دوسرے دن وہ چھوٹے جانور دمبے چھترے وغیرہ کی کرتے ہیں، وہ پھر گیٹ بند کر لیتے ہیں، کوئی آنے نہیں دیتا ہے۔ تو اب یہ جو صورت ہے نا یہ محل نظر ہے کہ پہلے دن تو کر لیا ہے کہ لیکن کس جانور کا کیا، بڑے جانور کا جس کا گوشت اتنا مرغوب نہیں ہوتا، اچھا اور دوسرے دن چھوٹے جانور کا اب وہ سارا رکھ لیا، اور وہ یہ صورتحال ہے۔ تو اس میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دن میں بھی وہ تقسیم ہو، دے دوسرے دن کے گوشت میں بھی ایسے ہی تقسیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو جو پسندیدہ چیز ہے اس کو بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ میں آگے بڑھوں گا۔ غیر شادی شدہ ایک نوجوان ہے، وہ ظاہر ہے اپنے والد صاحب کے گھر میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ کیا اپنی الگ قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی کر سکتا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، شریک ہے الگ ہے جو بھی ہے وہ تو قربانی کر سکتا ہے۔ وہ جو صورت یہ ہے کہ باپ کی قربانی وہ سب سے کفایت کر جاتی ہے، وہ کفایت والی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے نا قربانی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بیوی ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنی قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ صاحب استطاعت ہے تو افضل بات ہے۔ اسی طرح جو ہے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی قربانی کرنی ہے، تو آپ کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر ان کو روک نہیں سکتے، وہ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ کر سکیں، ایک گھر والے 3 3 4 4 بلکہ یہ جو حالات ہیں
جو مفتی صاحب جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کی یعنی وضاحت یوں ہم کر دیں جی کہ مثال طور پہ یعنی جو آپ مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے فیملی ایک ہی ہے جی لیکن اللہ نے سب کو صاحب استطاعت بنایا ہے، جی فیملی ایک ہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے والد صاحب نے کی یا بیوی دیکھ رہی ہے کہ خاوند کر رہا ہے اور ہم سب ہمیں ثواب مل جائے گا، لیکن ہم بھی حصہ ڈالیں۔ وہ ایک چھوٹے جانور میں بھی وہ اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ تسلی کے لیے مثال طور پہ ایک گائے ہے تو گائے میں جس طرح باہر کے افراد شریک ہو سکتے ہیں تو گھر کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ تو ہے۔ اپنا وہ سارے اس میں حصہ ڈالیں۔ صحیح، کیا خیال ہے؟ صحیح، اگر 5 ہیں مثال طور پہ سب اپنے حصہ ڈالیں، سب کی الگ الگ قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کا سربراہ جو ہے وہ گھر کا بھی وہ بھی موجود رہے گا، بالکل ایسے ہی، اور اس طرح وہ بہترین طریقہ بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک یا فرمایا آپ یہ نے۔ بھی ہے کہ مثال طور پہ اگر وہ پیسے اتنے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ اس سے چھوٹے جانور 2-3 آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قربانی تو گھر کے سربراہ نے کی اور حصہ سب کا ڈال گیا، سب کو پیسے ڈالنے کی وجہ سے وہ ان کی بھی ایک ہوتی ہے کہ ثواب میں شراکت، ایک ہوتی ہے عملی شراکت، یہ عملی شریک بھی ہو گئے عملاً بھی، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، بالکل ٹھیک اس میں فرمایا آپ انشاءاللہ نے۔ گنجائش ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک گھرانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، ہم نے بھی کرنی ہے، باپ بھی کر رہا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، جیسے ابھی اس صورت میں آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک آدمی کے پاس صاحب استطاعت تو ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے کچھ رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں، اب وہ کہتا ہے میں قربانی کروں یا اس رشتہ دار جو بیمار ہے اس کو یہ پیسہ دے دوں یا اپنا علاج کروا لے گا، کون سی چیز مقدم ہوگی؟ اس میں ذرا ڈیٹیل ہے، تفصیل دیکھنی چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور یہی آدمی ہے جو اس کی اس بیماری میں اس کا علاج کروا سکتا ہے، اور وہ خود بھی اور اس کی بیماری بھی ایک خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے، اس کے لیے تکلیف اذیت کا باعث ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب 2 ہی صورتیں ہیں، پیسے اتنے ہیں یا تو میں قربانی کروں یا میں اس کی جان بچاؤں۔ صحیح، اگر یہ شکل ہو کہ یا تو میں قربانی کروں یا اس کی جان بچاؤں اور میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اور یہ میری رقم ہے، تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی جان بچانا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے قربانی سے فرار کا، اور جس طرح کہ عام لوگ کہ جی مال ضائع کر رہے ہیں، قربانیوں پہ لگا رہے ہیں، ادھر مسکین بھوکے مر رہے ہیں، بیمار جو ہیں اسپتالوں میں، تو حالانکہ سال بھر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ہم اپنی ضروریات کو پورا کر کے بھی ہمارے پاس بے بہت دولت ہوتی ہے، صحیح، تو ہم الحمدللہ ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بھی اویئرنیس ہے، لیکن وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ایسے موقع پہ آ کے کہ یہ قربانی کریں یا اس مریض پہ لگائیں، تو یہ وہ اللہ کے ہاں وہ خیانت کر رہے ہیں، اس حکم کی مشروعیت کو جو ہے نا وہ کم کر رہے ہیں۔ یہ ضرور جو ہے نا اس کے اوپر وہ آیت میرے ذہن میں آئی کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، تو انسان کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی عذر پیش کرتا رہے۔ جی تو یہاں بہرحال یہ چیز ضرور ہمیں دیکھنی چاہیے کہ قربانی بھی آدمی کر سکتا ہے اور دوسروں کا فائدہ بھی کر سکتا ہے، تو قربانی سے بہرحال جو ہے نا وہ غیر فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت بہت زیادہ تھی اور مسائل بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی ذاتی زندگی کیسی تھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حقائق ہیں کہ آپ کے گھر میں 2 3 مہینے چولہا نہیں تھا جلتا، لیکن قربانی کیسے پھر ہو جاتی تھی؟ وہ قربانی کے لیے اللہ کے نبی خود جو ہے نا وہ ایک دولت پیسہ رقم اکٹھی کرتے تھے کہ میں قربانی کروں، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عید الاضحیٰ کے موقع پہ صحابہ کو کہا ہو کہ اس مرتبہ قربانی نہ کرو، صدقہ کر دو، غرباء میں صدقہ کر دو۔ یہ ضرور آیا ہے کہ قربانی ہوئی اور مدینہ میں اس سال باہر سے کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے اور وہ غریب تھے، کافی نادار تھے اور مدینہ میں غربت تھی، تو اللہ کے نبی نے قربانی کرنے والوں سے یہ کہا کہ 3 دن کے لیے گوشت رکھ لو اور 3 دن سے زیادہ، چوتھے دن بھی تم یہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے اسی طرح پھر کرنا شروع کیا، تو جب آپ کے علم میں یہ بات لائی گی تو آپ نے فرمایا وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ غربت تھی، غربا تھے، تاکہ ان تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ اب وہ بہانہ یعنی وہ چیز مجبوری نہیں رہی، تو لہٰذا اب 3 دن سے زیادہ بھی تم ذخیرہ کر سکتے ہو، صدقہ بھی وہی حکم، صدقہ بھی کرو، کھلاؤ لوگوں کو، ہدیہ بھی کرو اور خود بھی کھاؤ، چاہے زیادہ دن بھی کھا سکو۔ یہ بہت اہم بات کی آپ نے۔ آج کل رویہ ایسا بھی نظر آتا ہے ہمیں لوگوں کا
کہ وہ سال بھر جو ہے بہت سی پارٹیاں کرتے ہیں، بہت سی دعوتیں کرتے ہیں اور بہت سی سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے قربانی. تو یہ بڑا عجیب رویہ ہے. یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا جی، شیطان جو ہے وہ نیک اعمال سے تو روکتا ہی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں اس کے نیت کے مطابق جو ہے وہ اس سے معاملہ فرماتے ہیں. اور ایسی موقعوں پہ انسان فقر سے ڈراتا ہے، شیطان جو ہے انسان کو، کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے، اتنے پیسے لگ جائیں گے. اب جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم حج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی فیملیاں خوشحال اور اربوں خربوں میں کھیلنے والیاں یورپ کے سفر کریں گے پوری فیملیوں کو لے کے، لیکن جب حج کی باری آئے گی تو کہے گی نہیں ہمارے پاس اتنی رسد نہیں ہے. بھائی اتنے دور دراز ملکوں میں اتنے پیسے لگا کے پھر آئے ہو، سیریں کر آئے ہو تو اللہ کے کار، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو توفیق نہیں، بیچاروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے. بالکل جی. تو اسی طرح جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اللہ ضرور سے دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سو ہمارے سامنے کہ آپ سے بڑھ کر انسانیت کے اوپر مہربان کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس قربانی کو بھی بطور رحمت کے جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بنا دیا کہ لوگوں کو دو، لوگوں کو کھلاؤ، لیکن یہ نہیں قربانی چھوڑ دو. صحیح. مفتی صاحب ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت فرمائیے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اور ساتھ ایک اور بات بھی فرمائیے کہ ایک غیر شادی شدہ عورت ہے تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ قربانی کیا اس کے اوپر بھی ہے یا نہیں. ہاں، قربانی غیر شادی شدہ عورت اور اس کی استطاعت ہے، وہ قربانی کرنا چاہتی ہے تو شرعاً وہ کر سکتی ہے، اس پر کوئی یعنی کہ اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح. دوسرے لوگ جو قربانی نہیں کرتے باوجود کہ استطاعت رکھتے ہیں، بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ بہانے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دفعہ نہ یہ قربانی نہ کرو اور یہ پیسے جو نا ہسپتالوں پہ لگاؤ، راستوں پہ لگاؤ، اور یہ جو ہے نا اسکول بناؤ، یہ کرو، فقیروں کو دو. بلکہ کئی مرتبہ تو کمپین کی شکل اختیار کر جاتی ہے یہ تحریک. حالانکہ یہ جو قربانی کے جانور ہے یہ پالنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب کسی نے ایک جانور، کسی نے 2 جانور یہ پال رکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی یعنی کہ ارادہ ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر ہم اسے فروخت کریں گے اور کوئی فائدہ ہوگا ہمیں. اچھا، پھر جو دور دراز علاقوں سے یہ قربانی کے جانور لانے والے جو ہوتے ہیں وہ کیوں ٹرکوں میں اور دیگر جو بسیں ہیں وغیرہ ان ذرائع کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے شہروں میں وہ جانور لاتے ہیں، تو یہ ٹرانسپورٹروں کو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. اچھا، ان کا سلسلہ پہلے وہ جو پالنے والے ہیں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر شہروں میں یہ جو گاڑیوں میں پھر لوگ لے کے جاتے ہیں، رکشوں میں لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو چارہ گھاس وغیرہ کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. شہروں میں لوگ پھر گھاس لیتے ہیں. یعنی یہ ایک مجموعی سرکل ہے اور سب کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، سارے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے اور جانور کم ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو کتے ہیں یہ ان کی قربانی کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں اس کو ذبح کرتا، لیکن ان کی نسل دیکھو اور یہ بکروں کی، چھتروں کی نسل دیکھو. حالانکہ ایک جو کتیا ہوتی ہے اس کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں بالکل ایسے اور بنسبت بکری کے یا بھیڑ وغیرہ کے، لیکن پھر بھی ان کی کثرت ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. تو جو لوگ یہ قربانی نہیں کرتے اور اس سے نہ ایسے بہانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی پر چلنا چاہیے. وہ جو حدیث میں نے سنائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضحى المسلمون. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ثابت حدیث ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ، اس سے آپ کیوں روگردانی کرتے ہیں، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ تو اس سے ان لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے اور دین کی جو روح ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. دین پر عمل کرنا چاہیے یقیناً. الوی صاحب جی آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی بات، یہ بہت یعنی سمجھیں کہ قابل غور بات ہے جو مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے. یہ وہ دنیاوی منافع بتا رہے تھے کہ اس میں نقصان قطعاً نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، فوائد بتا رہے تھے. اور جہاں تک دینی فوائد ہیں ان کا تو احصاء اور ان کو تو ہم یعنی کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ.
اس خیر کو اتنا وسیع بیان کر دیا، کیا خیر ہے یہ بتایا ہی نہیں۔ گویا ہر طرح کی خیر ہے دنیا میں، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی، خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، اب ہم ان کا مشورہ مانیں یا اس ذات کا جس نے یہ جانور پیدا کیے ہیں؟ اللہ اکبر، صحیح۔ اس ذات نے قرآن میں جا بجا جہاں نعمتوں کا ذکر کیا تو اللہ نے الانعام کا بھی ذکر کیا، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، کہ ان جانوروں کو ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں سے تم بے بہا فائدے حاصل کرتے ہو، گرمائش کے لیے تم ان کی اون اور ان کے بال جو ہے استعمال کرتے ہو، اور دیگر فائدے انہی میں سے کھاتے ہو۔ اب یہاں بھی اللہ نے قربانی کے موقع پہ کیا کہا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ مالک الملک نے کہا ہے کہ اللہ کو ان کے گوشت نہیں پہنچتے۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا مجھے گوشت نہیں پہنچتے تو پھر اس کا مطلب ہے گوشت ضائع ہو رہے ہیں؟ نہیں، ضائع تو اللہ نے کہا کہ نہیں کرو، پھر کہا گوشت نہیں پہنچتے بلکہ تم خود کھاتے ہو۔ نہ ان کے خون مجھے پسند یہ پہنچتے ہیں کہ میں خون کوئی دیکھتا ہوں تو مجھے، بلکہ اللہ تمہارا تقوی ان کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو تقوی کے یعنی دیکھنے کے لیے، اس کے آزمائش کے لیے اللہ نے مختلف عمل رکھے ہیں۔ نماز یہ متقی لوگوں کی تقوی کی ایک پیمانہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، کس نیت سے پڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس میں تقوی کا امتحان ہے۔ روزہ ہے، اس سے تقوی کا امتحان ہے۔ تو قربانی سے بھی تقوی کا امتحان ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ قربانی ایک مشروع ایسا عمل ہے کہ اس کو کسی زمانے میں کسی اور شکل میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے اصل پہ رہے گی، اور 1300 سال تو رہی ہے اور اب بھی ہے الحمدللہ، چاہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کرتے رہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، کیونکہ اللہ مالک الملک۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی اس دن دو عمل، اس دن کو افضل ترین دن کیوں کہا؟ دو عمل اس میں جمع ہوئے ہیں، ایک نماز جو انسان کے بدن کی بدنی عبادت ہے، اور ایک ذبح اور قربانی جو مالی عبادت ہے۔ صحیح۔ اب مالی عبادت کا کیا نعمت بدل ہو سکتا ہے؟ صدقہ بھی نہیں ہو سکتا اس دن، صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن یہی مطلوب ہے، فصل لربک وانحر، قربانی کرو۔ اور اس کے ذریعے اللہ نے تقوی دیکھنا اور اخلاص دیکھنا ہے۔ اور یہ تقوی اور اخلاص، یہ نیت، حسن نیت، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال دیکھیں، قربانی دیکھیں یا کچھ بھی، تو ان کے بدلے میں، ان کے صلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، لیکن نیت ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس نیت کی برکت سے ہمیں دائمی جنتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نیت جتنی پاکیزہ ہوگی، جتنا اللہ کی رضا پیچھے کار فرما ہوگی، اور جتنا یہ جذبہ ہوگا نا، اس کے مطابق ایک انسان ہے وہ 100 اونٹ ذبح کر دیتا ہے، 200 اونٹ ذبح کر دیتا ہے، لیکن اس میں خدا نخواستہ ریاکاری ہے۔ نمبر 2، یا وہ مال حرام ہے، کچھ بھی ہے۔ تقوی میں تو بنیادی ہم دیکھنا شروع کریں گے تقوی ہے کیا، کہ وہ جو مال ہے وہ حلال ہے، کیا وہ حلال ہے کہ نہیں، یہ بھی تو تقوی ہی میں آئے گا، ظاہر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح پھر جب ایک انسان وہ جو ذبح کرنے والا ہے، تو کیا وہ نماز کی شکل میں بھی تقوی اللہ کو دکھاتا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ صحیح۔ وہ بے نماز ہے تو تقوی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک امتحان ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ نہ تو یہ ہے کہ ایک انسان بے نمازی ہو، بد عقیدہ ہو، اور اس کو اپنے دین کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور عید کے دن وہ بے بہا قربانی کر دے، تو یہ بھی اس کی بہت خام خیالی ہے۔ ٹھیک، ہمیں یہ جڑنا پڑے گا پورے دین کے ساتھ، یہ ایک چین ہے۔ قرآن نے اگر ہم یہ سورہ الحج کا وہ رکوع پڑھیں نا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تو اس میں پورے دین کو پرو دیا گیا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، تاکہ وہ ان جانوروں پہ اللہ کا نام لیں، ان کو ذبح، حالانکہ وہ ذبح ہی کرنا ہے، لیکن یہاں اللہ کا نام لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی دل میں ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اور کسی بھی موقع پہ کسی بھی جانور پہ غیر اللہ کے لیے قربان کرنے کا تصور بھی نہ ہو، توحید ہو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا ایک ہی معبود ہے ہمیشہ سے، لہٰذا اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔
اس نے کہا قربانی کرو، قربانی کرنی ہے. اس نے کہا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنا ہے. اس نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینی ہے. اس نے کہا کہ یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہی تو بندگی ہے اسلام ہے. بیسکلی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور آگے ہے جو اللہ نے وبشر کہا ہے. المخبتین، ٹھیک ہے، یہاں بشارتیں ہیں. یعنی قربانی کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں ایسے بندوں پہ. فرمایا وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو میری خوشخبری سنا دو. خبت یہ ہموار زمین کو، نچلی زمین کو کہتے ہیں. جتنا گویا آپ کے اندر عاجزی ہوگی، یعنی گویا مال قربانی کو اپنے مالدار ہونے کا تاثر مت پھیلاؤ لوگوں میں کہ میں مالدار ہوں. صحیح نا، عاجزی تمہارے اندر ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا عاجزی کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. صحیح، اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو. اب جب قربانی کا حکم سنیں اور ہم آگے سے یہ جو ہے وہ منطق پیش کرنا شروع کر دیں، یہ کون سی عاجزی ہے؟ یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے. اور پھر فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، کہ ان کے اندر یہ بھی صفت ہوتی ہے قربانی کرنے والوں میں، عاجزی کرنے والوں میں، کہ وہ مصیبتوں پہ اور اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرتے ہیں. ناگوار ہو طبیعت کو لیکن وہ اس کو بخوشی جو پورا کرتے ہیں، یا وہ وقت ایسا ناگوار آ جائے اس کو بخوشی وہ گزارتے ہیں. صحیح. اور والمقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اب پیچھے قربانی کا ذکر ہے اور یہاں پھر انفاق کا بھی ذکر تو ہے نا، کہ جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ بھی کرتے ہیں. قربانی کا تھا، قربانی میں سے بھی تو خرچ ہوتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا جیسے یہاں، یعنی کچھ لوگوں کا یہ بھی تصور ہے. یعنی یہ ایک دو الگ الگ جو ہے غلط فہمی ہے. ایک طرف کی قربانی نہ کرو، مال کا ضیاع ہے. ایک طرف چونکہ میں نے قربانی کر دی ہے، حالانکہ پیسے ہوتے بھی ہیں، میں نے قربانی کرنی ہے لہٰذا میں کسی کو 10 روپے دینے کا روزگار نہیں ہوتا. صحیح، قربانی کو بہانہ بنا لیتا ہوں. یہ بہت بڑی ہے. والمقیم الصلاۃ، اور آگے فرمایا کہ وبشر المحسنین، آگے پھر کہا احسان کرنے والوں. یعنی قربانی ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے جی دوسروں کے لیے. تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کو اگنور ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے. مسلم، میں آپ کی طرف آؤں گا. عام طور پہ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی معاشرے میں چل پڑا ہے کہ جب ہم قربانی کرنی ہے تو ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کریں یا اپنی قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیں. تو اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آگاہ کیجیے. یہ جو طریقہ ہے بعض لوگوں کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، جی، یہ اس کا ثبوت شرعاً نہیں ہے. جی، ایک ضعیف روایت آتی ہے، ترمذی میں آئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. وہ روایت ثابت نہیں ہے. اگر ثابت بھی ہو تو وہ خصوصیت ہے، یعنی وصیت ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی اور کو یہ وصیت ہے نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت نہیں تھی تو وہ نہیں کرتے تھے، عمر کو یہ وصیت نہیں تو وہ نہیں کرتے تھے. بہر صورت وہ روایت ضعیف ہے. تو یہ طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بندہ کرے، یہ امت کے لیے درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، لیکن اب امتی اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی جو چیز کرنی چاہیے تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا، کہ درود بھیجو، میرے لیے وسیلہ مانگو، یا جو احکام جو ہے وہ کرتے نہیں. اچھا، جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری سنتوں پہ عمل کرو، میری سنتوں سے اعراض مت کرو، اس راستے پہ چلو، وہ کرتے نہیں. ہم نے کیا ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ جب عید آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی. اللہ کے بندو، یہ کہاں پہ آیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے بتایا ہوتا تو ٹھیک ہے، تو نہیں بتایا، دین نے نہیں بتایا. صحابہ کرام کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو جب انہوں نے نہیں کیا، پھر بعد کے تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا. اس دور میں جو ہونے لگا ہے یہ ایک زیادت ہے دین کے اندر، ثابت نہیں ہے، اضافی چیز ہے، اضافی چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. جی فرمائیے، آپ اس میں شامل ہو جائیے پلیز. اس میں اضافہ کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں شاید لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ گویا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں. استغفر اللہ. بات کو صحیح اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری اعمال کے محتاج ہیں؟ بالکل نہیں. ایک چیز ہے، دیکھیں ہمارے والدین کتنی نیک کیوں نہ ہوں، لیکن ہم پابند ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ بھی کریں. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے والدین کی طرف، باپ کی طرف سے حج کروں. فرمایا حج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، کیونکہ وہ جتنے بھی نیک ہوں بہرحال تمہاری دعاؤں کے، تمہاری ان اعمال کے جو شرعاً ثابت ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں، تو وہ کرو تاکہ ان کے درجے بلند ہوں.
تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے ایسے عمل کی محتاج ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، نہیں محتاج. بالکل نہیں. کیا ہمارے عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر سکیں یا میں نے آپ کے لیے کیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں اور اللہ نے آپ کو بے نیاز کیا. بالکل ٹھیک. آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ ہمارے لیے آپ نے ہر طرح کی ہدایت کے راستے واضح کر دیے. اب یہ اصول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو کسی کے لیے ایک اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، جو شرعاً جو اس کو دکھاتا ہے یہ دین ہے، تو اس کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور جو جس نے اس کو بتایا اس کو بھی اجر ملے گا. صحیح، بتانے والے کو بھی اجر ملے گا. اور یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں سورہ قلم میں، والنون والقلم وما یسطرون، اور آگے ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، صحیح، کہ انسان اس کائنات میں جو بھی دین کے دائرے میں رہ کے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو بھی عمل کرتا ہے نا، جی، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے باعث اجر و ثواب ہی ہے. ٹھیک. کون سا ایسا عمل ہے جو شریعت میں موجود ہو اور ہم کہیں یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی ہی نے تو بتایا ہے. جی، آپ ہی اس کے پہلے ماننے والے ہیں، آپ کے اوپر یہ نازل ہوا حکم عمل، اور آپ ہی نے اس کو پہلے اپنایا، آپ نے ہی لوگوں کے لیے نمونہ کے طور پہ پیش کیا، آپ نے ہی اس کے فضائل بیان کیے، آپ نے ہی کر کے دکھایا. قیامت تک کے لیے جب آپ کے دین پہ ہم چلتے رہیں گے تو یہ نہیں کہ یہ آپ کے اوپر احسان ہوگا، آپ کا ہمارے لیے احسان ہے. کیوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے. هو الذی بعث فی الامین، یہ آپ کی بعثت یہ امت پہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی وہ ہماری وہ اعمال کے محتاج نہیں ہیں. درود کیا ہے؟ درود جو ہے وہ جسٹ دعا اور شکر کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی جو ہے وہ ایک تعریف و توصیف کرتے ہیں، دوسرے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرما. صحیح. جس طرح تیرے شان کے لائق ہے اور ان کی شان کو چاہیے، ان کی عظمت کو، اس طرح ہم نہیں وہ کچھ کر سکتے. صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ درود و سلام بھیجو، اور ہم آگے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہی درود بھیج سکتا ہے. اور وہ بھی اللہ کے نبی محتاج نہیں ہے اس چیز کے، اللہ نے تو آپ کو اس سے پھر بھی بے نیاز رکھا ہے. ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے نا، میں 10 رحمتیں اللہ اس کے اوپر کرتے ہیں. اور قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ انسان ہوگا جو دنیا میں کثرت سے میرے اوپر درود بھیجتا تھا. تو لہٰذا یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی طرف سے قربانی کرنا یہ ہماری ایک ذہنی اختراع ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا یہ بھی راستہ بتایا ہے. جو قربانی کا عمل ہے، کوئی بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کسی کے ذہن میں ہوگی یا ایسا کوئی امر ہوگا. لیکن ہمیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور ہمیں مسلمان کا کام وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ حکم آ گیا وہاں پہ سٹاپ ہو جائے. ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی بھلائی اور برکت ہے. جہاں پہ حکم آیا وہاں پہ کیجئے، جہاں پہ حکم نہیں ہے وہاں پہ رک جائیے، اسی میں بھلائی اور اسی میں برکت ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین. قربانی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا شوق بڑھ رہا ہے اور جذبہ بڑھ رہا ہے کہ عید کا دن قریب آ رہا ہے اور ہم انشاءاللہ
قربانی کریں گے جانوروں کو، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، قربان کریں گے، آپ قربانی کے جانور ضرور خریدیے اور ان کو کھلائیے پلائیے، جیسا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا نسمر الاضحیہ، موٹا تازہ کیا کرتے تھے، کھلایا پلایا کرتے تھے۔ محبت پیدا کیجیے، ان کے ساتھ انس پیدا کیجیے اور خریداری ضرور کیجیے۔ شرعی مسائل کو ضرور سیکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے شرعی مسائل کو پوچھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں۔ آپ 111-700-000 پہ کال کر کے اپنے شرعی مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوٹیوب لائیو کے اوپر سوال لکھ کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوالات کا اوتھینٹک طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جو قربانی کو ذبح کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی کہ قربانی ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ فرما دیجیے، اور بات یہ ہے کہ کیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے قربانی کو یا صرف مرد ہی سے کرے؟ جی، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اور مرد بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جی، یہ کہیں پر یہ نہیں آیا ہے کہ مرد تو قربانی ذبح کر سکتا ہے یا جانور کو ذبح کر سکتا ہے اور عورت نہیں کر سکتی۔ صحیح، یہ ایک نادرست تصور ہے جو معاشرے کے اندر موجود ہے، اور بعض علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت گھر سے نکلتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کوئی مرد آئے اور مرغی کو ذبح کرے، خود ذبح کرو، نہیں، عورت کا ذبح تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک نادرست تصور ہے۔ صحیح بخاری میں وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی جو ہے خود ذبح کرو۔ صحیح، ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی، وہ جو اس کا جانور جو ہے نا وہ مرنے لگا تھا زخمی ہو کر، تو انہوں نے خود اس کو ذبح کر دیا۔ صحیح، تو وہ اس کی جو ذبح وہ قبول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت نہیں کیا کہ عورت قربانی نہیں کر سکتی۔ صحیح، ذبح جو ہے اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط یہ ہے کہ سب آج کے دور میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ تصور بہت کم ہے، شاید کسی علاقے میں ہو بھی بہت زیادہ کہ عورتیں ذبح کر سکتی ہوں، لیکن عموماً معاشرے کے اندر عورتوں کا ذبح کرنا تصور میں نہیں آتا کہ وہ کریں گی، یا اتنی ہمت ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ ایک قربانی کو ذبح کر لیں جانور کو۔ نہیں، پہلے زمانے میں عورتیں شاید اتنی زیادہ وہ ایڈوانس نہ ہو۔ آج کل تو عورتیں دیکھو کیا بھی نہیں کرتی، کرکٹ کھیل رہی ہیں جو ان کے لیے نہیں ہے صحیح، اور کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں، دوڑ ہے، فلان ہے۔ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے نہ کریں تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب وہ کام کر سکتی ہیں جو کہ ان کے لیے نادرست ہے شرعی طور پر، وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ صرف وہ جو ہے نا رہنمائی نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ جو رگیں ہیں کاٹنے کی، جو رگیں ہیں وہ رگیں کٹ جائیں باقاعدہ طریقے سے، تو بس یہ ذبح ہے۔ کم از کم وہ 3 چیزیں کاٹنی ہوتی ہے نا ذبح کے اندر، ان میں سے 2 بھی کٹ جائیں بس وہ قربانی ہو گئی، اور وہ کافی ہے اس کے لیے۔ مولوی صاحب ذبح کرتے وقت بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کوئی ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے چھری چلا کے بہت زیادہ کاٹ دیتا ہے، یا چھری چلاتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ ہڈی کے اوپر چلتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں چلا رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا کاٹ کے چھوڑ دیتا ہے کہ چلیں اب خود ہی یہ اس کا خون وغیرہ نکل جائے۔ تو اس میں صحیح طریقہ رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر شخص اپنی چھری جو ہے وہ خوب تیز کرے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جو ان کا ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچائے، تو چھری تو تیز ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر جو 3 رگیں ہیں اوداج، یہ کاٹنے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا کون سی 3 رگیں؟ یہ ان کو اوداج کہتے ہیں، اور ایک اور رگ ہے جو بڑی رگ اس کو کہتے ہیں، یہ کاٹنے، ہاں جی، شاہ رگ، یہ کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو کھانے والی نالی اور شاہ رگ، یہ چیزیں جو ہیں یہ کٹ کے پھر اس کے بعد نا تھوڑا سا وقفہ لے کے کہ وہ خون باہر جائے، پھر اس کے بعد جس کو حرام مغز کہتے ہیں، ایک غلط نام پڑ گیا ہے، وہ ہڈی کے درمیان وہ ایک رگ ہے، اس کو بعد میں کاٹنا ہے تاکہ سارا خون دم مسفوح جو ہے وہ نکل جائے، اور وہ گوشت جو ہے بہت ہی صحت بخش ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو کاٹنا ہے۔ بس یہی ذبیحہ ہے، اور بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ تو بنیادی چیز، بالکل یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا نام لے کے، اللہ اکبر کہہ کے،
وہ ذبح کرنا ہے، یہ بنیادی ہے۔ اور اس وقت بالخصوص نیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کہ من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ مد نظر کہ غیر اللہ کے لیے نہیں، کسی مزار، کسی پیر فقیر وغیرہ وغیرہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں یہ قربانی، اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ الوی صاحب، ذبح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک تو جو بکری وغیرہ ہے، بھیڑ وغیرہ، اس کے ذبح کے حوالے سے بات ہو گئی۔ جو گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کرنے کا شریعت میں کوئی مختلف طریقہ ہے؟ گائے اور بکری کا تو ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو لٹا کے اور ان کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی۔ صحیح۔ اس میں یہ ضرور ہے ایک چیز کہ قبلے کی طرف منہ ان کا کرنا قبلہ چاہیے، کی طرف منہ کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے اور ان کو لٹانا چاہیے۔ اور پھر یہ جتنے انتظامات ہیں نا ذبح کے، یہ پہلے ہونے چاہیے۔ صحیح۔ جس طرح عام طور پہ چھریاں سے لڑائی ہوتی ہیں قصائیوں نے، اور ایسے جانور لا رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی نے جانور لٹایا ہوا تھا اور ساتھ چھری تیز کر رہا تھا، اور جانور اس کو دیکھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو، صحیح، پہلے کیوں نہیں تم نے اس کو چھری کو تیز کر لیا؟ ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں، کیونکہ جانور کو بھی احساس ہوتا ہے، تو اس کو جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد والجرح ذبیحۃ، اس کو راحت، بلکہ ایک اور حدیث ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب ذبح، حتیٰ کہ قتل بھی کسی کو کرنا ہے تو اس کو تڑپا کے مت مارو، اور جب ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تو اس احسان کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انتظامات بھی، آپ کا ذبح کرنے کا انداز بھی، کہ اس میں یعنی اس کو جانور کو تکلیف دینا نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اچھا، اونٹ کے حوالے سے فرمائیے کہ اس کو کئی مرتبہ لٹا بھی لیتے ہیں، کئی مرتبہ اس کو نہر کرتے ہیں، کسی مختلف طریقوں سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ صحیح۔ والبدن، اونٹ کو اس لیے کہا کہ ان کا بدن زیادہ بڑا ہوتا ہے دوسرے جانوروں، فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے اپنی عظمت کے نشان بنائے ہیں جب تم ان کو ذبح کرتے ہو، تو لہٰذا جب ان کو ذبح کرنے لگو تو اللہ کا نام کس حالت میں لینا ہے؟ صواف، کھڑا کر کے۔ ٹھیک۔ ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ وہ اونٹ کو اس نے بٹھایا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے، صحیح، تو فرمایا اس کو کھڑا کرو، اس کا بایاں گھٹنا باندھو، صحیح، 3 پاؤں پہ یہ کھڑا ہو، اور پھر یہ اس کی جو ہنسلی ہے وہاں تیز چھری مارو، اللہ کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو وہاں سے وہ خون نکلتا ہے، وہ دم مسفوح جو ہے اس کا، وہ وہاں سے نکلتا ہے سارا، وہ نکلتا رہتا ہے، اور جب اس کی جان بالکل نکل جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے کسی سائیڈ پہ، اس دائیں سائیڈ پہ گرے۔ تو قرآن نے یہی کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اس کے پہلو گر جائے، اپنے پہلوؤں کو بل گر جائے یعنی زمین پہ، فَكُلُوا مِنْهَا، اب کیا مطلب؟ اس کی جان نکل گئی ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ جانور جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں، چونکہ وہ کسائیوں نے ایک اس دن کاروبار بنایا ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا کریں، تو ایک ان ظلم یہ بھی کرتے ہیں کہ ابھی ان کے اندر، ان کے جسم میں ابھی احساس ہوتا ہے، جان ہوتی ہے، اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی منع کیا گیا، جب وہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتارو، اور اس کے ساتھ اگلا جو ہے نا وہ پراسس شروع کرو۔ تو یہاں بھی قرآن نے یہی کہا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ مکمل طور پہ گر جائیں، بے جان ہو جائیں، تو پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس کی کھال اتارو اور اس کو گوشت کھاؤ۔ تو لہٰذا اونٹ کو، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ وہ جب گر گیا تو پھر اس کے گلے پہ چھری بھی چلاؤ، یہ غلط ہے۔ اس کا نہر ہے، اس کے لفظ یہ نہر ہے کہ اس کے وہ ہنسلی کے اوپر جو ہے نا وہ چھری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارنی ہے، اور اس طرح وہ ذبح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ محترم الوی صاحب، آپ تشریف لائے، آج اس پروگرام میں شامل ہوئے، یقیناً ہم نے بھی استفادہ کیا، ناظرین نے بھی آپ سے بہت زیادہ استفادہ کیا، بہت مہربانی آپ کی، شکریہ آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ مفتی صاحب، آپ ہمیشہ سے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں ہماری اور محترم ناظرین کی۔ ناظرین، یہ پروگرام مسائل کا ہے، اس میں ذوالحجہ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے مختلف مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، مفتیان کرام ان کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی محبتوں کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں، اور آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے ہم موجود ہیں۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے یقیناً وہ بہت اچھا اور یونیک ہے، آپ دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی، ان کے ساتھ وابستہ رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک
حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم